یہ رجب شریف کا مبارک مہینے یہ ماہ مبارک کی جس کے اندر اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کو معراج کروایا اور او دا ذکر قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک و ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندے خاص نو رات کے تھوڑے جے حصے دے اندر، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اللہ کریم نے معراج محبوب کا بیان فرمایا، لیکن سب تو پہلے اپنی پاکی کا تذکرہ کیتا اور ایک دس چھوڑیا کہ جتھے میرے محبوب کا ذکر ہوئے گا اتھے نال میرا ذکر بھی ہوئے گا، جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے میرے محبوب کا بھی ذکر ہوئے گا۔ دوسرا او خالق کائنات اس مالک کو علم سی کہ کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جڑے معراج دا انکار کر دیں گے، سر سید خان جیسے موذی آکھن گے کہ ساری عقل نہیں مندی کہ راتوں رات حبیب گیا کیویں تے آ کیویں گیا، تے اللہ کریم نے دسیا کہ تہاڈیاں عقلاں چھوٹیاں نے، میرے محبوب دی شان تہاڈیاں عقلاں وچ نہیں آ سکدی۔ اچھی آواز نال سبحان اللہ۔ میرے محبوب دی شان تہاڈیاں عقلاں وچ نہیں آ سکدی۔ اور دوسرا میرے حبیب نے جان دا دعویٰ نہیں کیتا، میں رب نے جان دا دعویٰ فرمایا۔ جیڑا رب کل کہہ کے کائنات کو پیدا فرما سکتا ہے، جدی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ وہ ہر چیز سے قادر ہے، میرے دوست جیڑا کل کہہ کے کائنات پیدا فرما سکتا ہے وہ اپنے محبوب نو رات کے تھوڑے کے حصے دے اندر آسمان دی سیر بھی کرا سکتا ہے۔ اور اس گل نو کئیاں نے آکھا نہیں کہ معراج ہوئی نہیں، ہوئی ہے تے یہ خواب دے وچ سی، میرے دوست کہ وہ معراج جدا ذکر قرآن دے وچ آئے۔ اچھی آواز نال اس لیے دیوانہ کہہ گیا ہے کہ سی معراج کراز محبتاں دا نہیں سی ہر دی سمجھ وچ آن والا معراج کروایا اور معراج کے اندر جو حکمتہ سن وہ یا خدا جان دے یا دا پیارا محبوب جان دے، لیکن کچھ علماء کرام نے یہ اسرار بیان کی تھی کہ اس واسطے اپنے محبوب نو رب نے معراج کروایا کہ اللہ کریم فرما رہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اسی مومنہ دیا جاناں نو خرید لے ہے، مومنہ دے مالاں نو خرید لے ہے جنت دے بدلے دے اندر۔ لین والا خدا ہے
جیڑا مال بیچیا جا رہا ہے وہ جان سے مال ہے، اور جیڑی بدلے دے اندر قیمت مل رہی ہے وہ ہے جنت۔ اور میرے سرکار اس سودے دے وکیل اعظم نے، جیڑا وکیل ہوندا ہے وہ مال نو بھی دیکھ دے اور وہ دی قیمت نو بھی دیکھ دے۔ اللہ کریم نے فرمایا سونیا تسی اپنے مومنہ دیاں غلامہ دیاں جانہ تے مالاں دا تے مشاہدہ فرما لے، تسی ذرا آسمانہ تے آؤ تے جنت کا مشاہدہ بھی فرما تاکہ تانوں مال دی بھی خبر ہوئے، مشاہدہ ہوئے اور تانوں جنت کا بھی مشاہدہ ہو جائے۔ اس وجہ تو اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب نو معراج کروایا۔ دوسری وجہ بیان فرمائی، جدوں اللہ کریم نے زمین و آسمان نو پیدا فرمایا تے میرے پاک نبی دی ولادت باسعادت ہوئی، زمین خوشی دے نال مسرت دے نال جھوم اٹھی، اور آسمان نو مخاطب کر کے زمین نے آکھیا کہ میری شان تیرے تو زیادہ ہے، اس واسطے کہ میرے تے محبوب خدا جلوہ فروز ہوئے۔ آسمان نے سنیا تے بارگاہ خدا بندی دے اندر عجز و انکساری دے نال عریضہ پیش کیتا، مولا تیرا محبوب زمین تے آیا تے زمین دی شان ود گئی، ذرا تو اپنے محبوب نو آسمانہ تے بلا تاکہ تیرے محبوب دے صدقے میری شان دے وچ بھی اضافہ ہو جائے۔ اس وجہ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب نو معراج کروایا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ذات جی نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص نو رات تھوڑے جے حصے دے اندر، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک میرے دوست بڑے بڑے اعتراض کیتا ہے معراج دے ہوتے ہیں، لیکن میں دسنا چاہنا اے معراج کا ذکر اللہ کریم نے دعویٰ فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو معراج کروایا، اور یہ جو علماء کرام نے وجہ اسرار بیان کی دینے، اس وجہ تو سرکار نو معراج دو وجہ کو سماعت کر چکے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی میرے دوست وجوہات بیان کی دیا گیا ہے کہ جس سے میرے دل وچ پاک دے کریم آقا دے پیارے چچا جناب ابو طالب کچھ لوگوں کا ایسا طبقہ ہے جڑا اپنا مسلمان بھی نہیں سمجھدا، لیکن میرے دوست میرے نبی دا وفادار چچا ہے، ایسا وفادار چچا جنہیں اپنے پترا تو زیادہ اپنے بھتیجے دے نال محبت کی ہے۔ جب حضرت ابو طالب دا وصال ہو گیا، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ دا وصال باکمال ہو گیا، میرے سرکار مدینہ میرے دوستو اور سال عامل حضر غم دا سال بڑھ گیا، میرے دوستو مکے دے چودھری میرے دوست موڑ کے میرے سرکار کرا، میرے سرکار مدینہ طائف دی وادی کے اندر گئے نے، اور تے میرے دوست دین دی جا کے تبلیغ کی تھی، بدرے دے اندر انہوں نے پتھر مارے، بدرے دے اندر انہوں نے میرے دوست پورا بھلا گیا، میرے سرکار جب طائف دی وادی تو واپس آئے، اللہ کریم نے فرمایا جبریل عرض کیتا جی رب دلیل، فرمایا جا کے میرے یار نو آسمانہ تے لایا، اس واسطے میں اپنی یار میں دسنا چاہنا میں بہتا تو پریشان بہت آسراوی مکے دے چودھری اگر موڑ کے لیتے کی ہویا، تاک دیوادی والے نے برا خدا کھوتے کی ہویا، یہ ساری کائنات والے بھی تیرے تو دور آد جاوے، واللہ یعصمک من الناس، سانیا کائنات رب تے تیرے نالے، کائنات رب تے تیرے نالے، اس واسطے اللہ کریم نے اپنے محبوب نو معراج کروایا۔ بعض نے آنکھیں دیئے بھی تھی کہ لیکن اس واسطے معراج ہوئی تھی کہ میرے سرکار مدینہ جس پاک دے کریم آقا ایک دن میرے دوست رات وقت آرام فرما رہے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جا کہ میرے یار کو پیغام دے گیا، سونیا تیری امت بڑی گناہگار ہے،
کے تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہے جبریل امین حاضر ہے میرے دوست مظلمت کی چادر لین والا نبی میرے دوست والضحا دے چہرے والا نبی بستر دے آرام فرما رہے ہیں یہ بھی سمجھ جاؤ سیاستہ دیا کتابہ دے اندر حدیث موجود ہے میرے دوست پہ جتنے بھی انبیاء نے انہاں کی شانیں ہیں انہاں کا دل جاگتا ہے صرف وقت آرام فرما دیا ہے لا ینام قلبی دے تحت میرے سرکار آرام فرما رہے ہیں جبریل امین حاضر ہے عدتی کا سونے اپنے دل میں بڑی گناہگار امت عطا فرمائیے جس نبی کی امت اتنی گناہگار ہوئے وہ نبی جلال فرمائے میرے سرکار نے سنیا جلمہ دوچوں سے جاری ہوئے میرے دوست حضرت جبریل امین میرے نبیوں بتہا کی وادی کا در لگے بتہائے مکہ در لگے گئے میرے سرکار نے اپنی امت یا گناہاں نہ دیکھیا حضور دی آنکھاں دے وچوں سے جاری ہوئے میرے نبی نے فرمایا جبریل میری امت کے گناہاں نو کیوں معاف کیا جائے گا اللہ کریم کی طرف پیغام آیا سونیا پر ساری امت بخشانی ہے اگر ساری رات جاگنا پڑے گا اگر اپنی امت بخشانی ہے تو پھر آدھی رات جاگنا پڑے گا میرے نبی نے فرمایا جبریل میں ساری رات ہی جاگ رہا گا پر میری امت کے گناہ معاف کیے جانا میرے دوستو سونا نبی اس امت واسطے ساری رات جاگتا گیا ہے آج امت اس نبی کی اپنی کھٹک نماز پڑھنے واسطے تیار کوئی نہیں آج امت سونے نبی کی سنت سجامن واسطے تیار کوئی نہیں میں دسنا چاہنا میرے نبی کی سنت ہے اداری میرے نبی نے فرمایا سمن کا مصابہ کی سنتی اندہ فساد امتی فرا ہوا جرمیاتی شہید اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے اندر فساد برپا ہو جائے گا میرا میری ایک سنت کو زندہ کرے گا باقی رسول شہیدہ کا ثواب عطا فرمائے دوسرا امت سونے نبی کی سنت سجان واسطے تیار ہوئی ہے میں دسنا چاہنا عورت مر جائے گی سارے زیور اتار میں جانا یہ مرد ایسا زیور جلا قبر دے وچ بھی وہ نال جائے گا اج بھی نوجوان سنت دا مذاق اڑاتے ہیں اج بزرگ سنت دا مذاق اڑاتے ہیں میں دسنا چاہنا ایک مت داڑھی رکھنا سنت ہے اے میرے دوست تھوڑیاں تے فیشن والیاں داڑیاں رکھنا زیادہ کوئی نہیں ہے میں دسنا چاہنا حضور کی سنت عمل کرے جب مرے گا تے قبر دے وچ میرے سرکار نے آنا ہے اوتھے دنیا داراں نے کم نہیں آنا اوتھے آمنا دے نال نے ایسا چہرہ بنا کے دا قبر دے وچ میرے سرکار آمنا ہے فرشتہ کو فرماون فرشتے پر ہاتھ دو میرا غلام آ گیا میرے دوست دسنا چاہنا میرے نبی نے پیغام میں لیا کہ اگر ساری امت بخشانی ہے پھر ساری رات جاگنا ہے اگر ادھی بخشانی ہے پھر ادھی رات جاگنا ہے میرے نبی نے فرمایا مولا میں ساری رات ہی جاگ رہا گا میرے سرکار ساری رات اس امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں بخاری شریف کے حدیث مبارکہ موجود ہے تبرمت کا دما ہو حضور دے پیرا کے فرما جاتی سی لیکن میرے سرکار نماز ختم نہیں سی کر دے مولا میری امت یا خطاوانو نہ ویکھے اپنے نبی دیاں دعاواں ویکھ کے میری امت دے گناہاں معاف فرما دے میرے سرکار ساری رات قیام کرتے ہیں پھر وہی مالک جی نے حکم فرمایا اپنے محبوب کی ساری رات جاگنا برداشت نہ کر سکیا قرآن نازل فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا فرمایا سونے ساری رات نہ جاگیا کر ذرا رات کا کچھ حصہ جاگ لیا اور قرآن ٹھہر کے خوب آہستہ آواز نہ پڑھیا میرے دوست میرے نبی نے فرمایا سونیا کہ اگر میں رات نہ جاگا امت گناہ بہت زیادہ نہیں میری امت کا کی بنے گا اللہ کریم نے فرمایا جبریل میرے محبوب کو لے کے آ میرے کو اجے تک ان سونے نے اپنی امت کے گناہوں کو دیکھے میں اپنے کول بلا کے نو اپنی رحمت دے دریا بھی دکھانا چاہتا
اگر معلوم ہو جائے کہ میری امت کے گناہ اتنے زیادہ نہیں جتنے رب کی رحمت بہت زیادہ ہے، میرے دوست اس واسطے میرے سرکار کو اللہ کریم نے معراج کروایا۔ اس لیے تے دیوانہ کیا گیا ہے کہ اج بخش دیاں گنہگاراں تے آسیو گنہگاراں اج بخش دیاں گنہگاراں تے آسیو گنہگاراں امت دے گناہ دے دفتر دے بس بند کروا جا چپ کر کے ہن ساری دنیا سو گئی ہے عرشاں دے آ جا چپ کر کے۔ تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، خطیب اہل سنت۔ میرے دوست اس واسطے اللہ کریم نے اپنے محبوب نے معراج کروایا۔ ایک اور وجہ علماء نے بیان فرمائی، اس وجہ تو معراج ہوئی کہ اللہ کریم نے جدو فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا نیب بنانے والا، اپنا خلیفہ بنانے والا۔ فرشتہ نے عرض کی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مولا تو ایسے نو خلیفہ نیب بنائے گا جڑا فساد کرے گا، جڑا خون ریزیاں کرے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں تسی نہیں جانتے۔ انہاں دے فساد نو دیکھدے پئے ہو لیکن میں اپنے محبوب نو دیکھدا پیا، میں انہاں دے وچ اپنا محبوب مبعوث فرماواں گا۔ جدوں فرشتیاں نے میرے پاک نبی دا نامی اس میں گرامی سنیا تے دل وچ زیارت دی خواہش پیدا ہو گئی۔ عرض کیتا مولا اپنے محبوب نو عرشاں تے بلا تاکہ اسی بھی تیرے محبوب دی زیارت کر لیں۔ اس واسطے بھی معراج ہویا، لیکن اس واسطے بھی معراج ہویا کہ میرے نبی نے فرمایا میرے 4 وزیر نے، 2 آسمانہ تے 2 زمین تے۔ جڑے آسمانہ تے نے انہاں دا نام ہے جبرائیل تے میکائیل، اور جڑے زمین تے نے انہاں دا نام ہے ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم۔ حضور دی سلطنت دے 2 صوبے ہو گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا سونے تسی فرش نو دیکھے ذرا آسمانہ دے آگے عرش دا بھی نظارہ کر لو۔ اس واسطے بھی معراج ہویا، لیکن اس واسطے بھی معراج ہویا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء نے بھی خدا کی وحدانیت کا اعلان کیتا، انہاں خدا نو دیکھیا نہیں، وحدانیت کا اعلان کیتا۔ اللہ کریم نے فرمایا سونیا تواڈے وچ انہاں وچ فرق ہے، تسی امام الانبیاء ہو، تسی بھی ہن میری وحدانیت کا اعلان کرنا ہے، لہذا پہلے مینوں دیکھو پھر میری وحدانیت کا اعلان کرو۔ میرے دوست کیونکہ قرآن نے آکھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ انج تے سارے رسول ہی شان والے نے لیکن سب تو افضل تے اعلی شان والا میرا نبی ہے۔ حدیث پاک جاندا ہے کہ میرے نبی دے صحابہ کرام ایک دن آپس وچ بیٹھ کے گفتگو فرما رہے سن، میرے سرکار نے انہاں دا کلام سنیا۔ ایک صحابی نے عرض کیتا کہ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام نو صفی اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل علیہ السلام نو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام نو روح اللہ بنایا، نوح علیہ السلام نو نجی اللہ بنایا۔ میرے سرکار نے کلام سن کے فرمایا کہ میں تہاڈا کلام سن لے، ٹھیک ہے رب نے ابراہیم نو خلیل اللہ، موسیٰ نو کلیم اللہ، عیسیٰ نو روح اللہ بنایا ہے، لیکن اعلیٰ باعلیٰ حبیب اللہ، یہ اچھی طرح سن لو، اللہ نے مینوں حبیب اللہ بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیتا مولا مینوں کلیم بنایا تے محبوب نو حبیب بنایا، کلیم تے حبیب وچ فرق کی ہے؟ فرق کی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا کلیم ہوئے جیڑا رب دی رضا چاہے، حبیب ہوئے
جیدی رضا رب چاہے جیمے او آنکھیں رب انجی فرما دے رہے کلیم ہوئے جیڑا دعا منگے رب آرینی آنشور الیک مولا میں دیدار کرا جواب آئے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا حبیب ہوئے جیڑا رات نو حضرت ام ہانی دے گھر آرام فرمائے اللہ کریم جبریل نو فرمائے کہ جا کے میرے یار نو پیغام دیو کہ تہاڈا رب تہاڈے دیدار دا مشتاق ہے ایک کلیم تے حبیب وچ فرق ہے میرے دوست اعلیٰ حضرت نے فرمایا سی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا اور یہ شعر کوئی عام شعر نہیں یہ اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کا ترجمہ کیتے جدوں میرے سرکار بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے نماز پڑھتے سن تو یہودیاں نے تانا ماریا کہ اونج تسی فرماندے ہو کہ اسی نواں دین لے کے آئے ہیں نماز تسی ساڈے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہو پھر قبلہ بھی نواں بناؤ جدوں سنیا تے غیرت نے برداشت نہ کیتا ایک دن حضور نماز ادا فرما رہے نماز دے وچ خیال آ گیا کہ ساڈا قبلہ بیت المقدس نہیں کعبہ شریف ہونا چاہیے اللہ کریم نے فوراً قرآن نازل فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام سونیا ہونے چہرہ بیت المقدس دی بجائے خانہ کعبہ دی طرف فرما لو ہونے کعبہ شریف دی طرف فرما لو گویا رب نے دس چھوڑیا محبوبہ میرا قانون ہے کہ آدم دا قبلہ میری مرضی تے بنیا نوح دا قبلہ میری مرضی تے موسیٰ دا قبلہ میری مرضی تے عیسیٰ دا قبلہ میری مرضی تے لیکن تہاڈا قبلہ تہاڈی مرضی تے بنایا چہرہ انور پھیرنا تہاڈا کام ہے قبلہ اسی تبدیل کر دیاں جس محبوب دیاں اداماں اتنیاں رب نو پیاریاں ہون کہ نماز خیال آئے تو فوراً رب قبلہ تبدیل فرما دے پھر خود ہی اندازہ لا لو کہ اس محبوب نو رب نے کتنی شانہ دلال نوازیا ہو رہا اس لئے کہ میرے آدھا رب فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی مل کے بڑھئے سب سے اولا والا ہمارا نبی یہ سرکار کے غلام بیٹھے ہیں اور مردے میرے کہ میرے نبی دی شان سارے دوارا ہے بلند آواز نہ پڑھ دو سب سے بڑھئے بڑھئے سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سب سے اولا آواز کم ہو گئی ہے بلند آواز نہ پڑھو سب سے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا بڑھئے بڑھئے سب سے اعلیٰ ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا بلند والا سب سے
پڑھیے عرش اعلیٰ پہ